والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ بیان سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی یہ سوچ بنا لینی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور ساری دنیا میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے۔ واجب الاحترام حاضرین محترم، شاعر مشرق قلندر لاہور حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ کیا خوبصورت اسلام کی انہوں نے ترجمانی فرمائی۔ اللہ تعالی نے ہمیں سچا دین اسلام عطا فرمایا، اور یہ جس دین کے اندر ہم ہیں یعنی اسلام، یہ نام خود اللہ نے چنا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم جس دین میں ہیں اس دین کا نام اللہ تعالی نے خود ہمیں چن کے عطا فرمایا۔ ہمارا نام کسی اور نے نہیں رکھا، ہمارے دین کا نام اسلام کسی اور نے نہیں رکھا، خود اللہ پاک نے رکھا۔ دوسری سعادت ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھی ہمارا نام خود رکھا۔ فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ پاک نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے۔ باقی جتنے مذہب ہیں ان کے نام اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے، ہمارے مذہب کا نام بھی اللہ نے خود رکھا اور ہمارا نام بھی اللہ نے خود رکھا۔ اور پھر ہمارے اوپر خاص کرم یہ فرمایا سب سے زیادہ کہ 1,24,000 انبیاء میں سے وہ نبی جس کی وجہ سے کائنات بنائی، جس کی وجہ سے خود نبی بھیجے، جن کی وجہ سے ہر چیز کو پیدا فرمایا، ہمیں وہ نبی عطا فرمائے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی ہمیں عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ مسلمانوں میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے اپنا سب سے پیارا نبی تمہیں عطا فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان بھی رکھا ہے اور مومن بھی رکھا ہے۔ فرمایا مومنوں پہ احسان فرمایا، احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہیں اپنے پیارا رسول عطا فرمایا۔ تو احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی تو ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا، اب بدلے میں اس احسان کا پورا پورا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم نے اس احسان کو نہ مانا، اگر ہم نے اس احسان کا جو تقاضے ہیں وہ پورے نہ کیے، تو پھر اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوگا۔
ہم احسان فراموش ہوں گے، ہم نمک حرام ہوں گے۔ نمک حرام تو وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اللہ کا احسان وہ تو احسان جتلاتا ہی نہیں ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیں منع فرماتا ہے، فرماتا ہے جو کچھ دے دو اس پہ احسان نہ جتلایا کرو، جو کچھ دے دو اس پہ احسان نہ جتلایا کرو، ہمیں منع فرماتا ہے۔ لیکن محبوب کی ذات اتنی عظیم تھی، محمد عربی کی ذات اتنی عظیم تھی کہ اللہ پاک نے خوب کھل کے فرما دیا، میرا تمہارے اوپر احسان ہے کہ ایسا عظیم حبیب تمہیں دیا ہے، چلو اب اسی کا نام لیتے رہنا، اسی کے پیچھے چلتے رہنا، انہی کے نام پہ مرنا، انہی کے نام پہ جینا، ان کے ساتھ پیار کرنا، ان کی باتیں ماننا، ان کی سنتوں پہ چلنا، ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنا، جو کتاب انہوں نے دی اسے سینے سے لگانا، جو حکم انہوں نے دیا اس کی تعمیل کرنا۔ کیا خوبصورت اللہ نے آیت ارشاد فرمائی حبیب کی شان میں، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں صرف تمہارے ساتھ راضی ہوں، باقی کسی دین والوں کے ساتھ راضی نہیں ہوں، یہ بھی فرما دیا، میں تمہارے ساتھ راضی ہوں مسلمانوں، میں تمہارے ساتھ راضی ہوں، اور باقی جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں ہے ہم ان کے ساتھ راضی نہیں ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈا، کہ دائیں بائیں گھوما، کوئی اور دین تلاش کرتا پھر رہا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں اس کو خسارے ہوں گے۔ تو نفع میں تو ہم ہیں، فائدے میں تو ہم ہیں، کیا کمال اس نے دین عطا فرمایا ہے ہمیں، صداقتوں سے بھرپور ہے۔ سچ اور اسلام ایک ہی چیز کا نام ہے، سچ اسلام ہے اور اسلام سچ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا میرے سچے پیغمبر ہیں، یہ میرے سچے نبی ہیں، اور ان صداقتوں کو ماننا ضروری ہوتا ہے، جو انہیں نہیں مانتا وہ گنہگار ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ تو ہمارے اوپر اللہ کے بے شمار کرم ہے، انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، محمد عربی جیسا دین عطا فرمایا، قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، کعبے جیسا قبلہ عطا فرمایا، مدینے جیسا شہر عطا فرمایا۔ یہ کرم دنیا میں اور کس پر ہے؟ اب بھی بہت سارے لوگوں کو سچے دین اسلام کے یقین نہ آئے، پھر اللہ سے ملاقات، اللہ کی تلاش، تو اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب کے در پہ ملتا ہوں، میں اپنے محبوب کے ہاں ملتا ہوں۔ اللہ ملتا ہی حضور کے پاس ہے، ملتا ہی حضور کے ذریعے سے ہے، حضور کے بغیر رب ملاقات نہیں فرماتا۔ کلمے میں مسلمان ہونے کے لیے وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا کلمہ ضرور پڑھواتا ہے، وہ اکیلے لا الہ الا اللہ سے راضی ہے نہیں ہے، وہ اکیلے لا الہ الا اللہ سے راضی نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے راضی ہے۔ اور آپ نے نماز کو ہلکا لیا بہت، یہ تو روزانہ کی اللہ سے ملنا کیسے ہے، اللہ کو تلاش کیسے کرنا ہے، ہمیں تو خدا ملا ہوا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اے نمازیو، اگر تمہیں خدا نہیں ملا تو پھر کس کو ملا ہے؟
اے نمازیو، اگر تمہیں خدا نہیں ملا تو پھر کس کو ملا ہے؟ کیا تم صبح سویرے اٹھتے ہو، وضو کرتے ہو، نماز ادا کرتے ہو، ظہر کو نماز ادا کرتے ہو، عصر کو نماز ادا کرتے ہو، مغرب کو نماز ادا کرتے ہو، عشاء کو نماز ادا کرتے ہو، سجدے میں کس سے مل رہے ہوتے ہو؟ خدا سے تو مل رہے ہوتے ہو۔ رکوع میں کس سے مل رہے ہوتے ہو؟ خدا سے تو مل رہے ہوتے ہو۔ اتحیات کس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہو؟ خدا کے سامنے تو بیٹھے ہوتے ہو۔ لیکن آج تک حضور کے ذریعے خدا ملتا ہے، لیکن جب حضور 63 سال اس دنیا میں رہے اور جس عرصے میں میرے آقا خود اپنے صحابہ کو خدا سے ملواتے تھے، دن میں 5 وقت اللہ سے ملاقات کرواتے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے، آؤ خدا سے مل لیں۔ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، میں لوگوں آ جاؤ خدا سے ملتے ہیں۔ حضور کی امامت میں خود براہ راست جب آپ کا جسم اطہر کے ساتھ جلوہ گر تھے، خود ملاقات کرواتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں امام سوچ سمجھ کے بناؤ، امام سوچ سمجھ کے بناؤ، جو تم میں ٹاپ کا بندہ ہو نا اسے امامت کے لیے لے آؤ، ٹاپ کے بندے کو امامت کے لیے لے آؤ، وہ تمہاری خدا سے ملاقات کرواتا ہے۔ کہتے ہیں آ جاؤ، میں آگے ٹھہرتا ہوں، اور اللہ تعالی اکیلے بھی ملتا ہے، رات کو تہجد میں مل جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اکٹھے ہو کے ملو، اکٹھے ہو کے آ جاؤ، یکجا ہو کے ملو، ایک بندے کو آگے کرو، وہ تمہارا نمائندہ ہو۔ امام تمہارا نمائندہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آؤ میرے ساتھ ملاقات کرو۔ اب آپ بتائیں کہ وہ مصلی جس پہ ٹھہر کر حضور خدا سے ملواتے تھے، اور روحانی طور پر تو آج بھی حضور ہی خدا سے ملواتے ہیں، لیکن جس مصلی پہ حضور ٹھہرتے تھے اس پہ ٹھہر کر جو آپ کو خدا سے ملوا رہا ہے، اس امام کی صلاحیت کتنی ہونی چاہیے، اور پھر اس امام کا مقام کتنا ہے؟ پہلے تو وہ امام ٹاپ کا بندہ ہو، اور پھر اس کے بعد اس کی شان بھی پوری ہے، اس کا مقام بھی پورا ہے، اس کی عزت بھی پوری ہے۔ امام کا احترام فرض ہے۔ جو خدا سے ملواتا ہے وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو لہذا مسجد میں اپنے امام کو پورا پروٹوکول دینا، دل سے اس کا پورا احترام کرنا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس کا ادب کرنا، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور اس کی خدمت کرنا، اس کی خدمت کرنا یہ بھی ہمارا فرض ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر لیا ہے۔ اب بہت سارے لوگ بلا وجہ اعتراض بازی کرتے ہیں، ہوتے کون سے ہیں؟ جن کے پاس شعور کی کمی ہوتی ہے۔ دن میں 5 ٹائم ایک بندہ پابند ہے، جمعہ میں بھی پابند ہے، عیدین میں بھی پابند ہے، جمعہ میں بھی پابند ہے، عیدین میں بھی پابند ہے، اسے چھٹی والے دن بھی چھٹی نہیں ہے، اسے نماز پڑھانی ہے۔ تو یہ جو وقت کی پابندی ہوتی ہے، دن میں 5 ٹائم، اس میں اس نے اذان بھی دینی ہے، اس میں اس نے نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے، ایک ایک نماز کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ تو ضروری ہے امام کے لیے، اذان سے لے کر نماز سنتوں اور نفلوں تک۔ یہ 5 گھنٹے تو یہ سیدھے ہو گیا نا، وہ گھر سے نکلے گا، وضو کرے گا، اہتمام کرے گا، نماز پڑھائے گا، سنتیں نفلیں ادا کرے گا، جو پیچھے مقتدی حضرات ہیں ان کے ساتھ کوئی ملاقات، کوئی سلام دعا کرے گا۔ 5 گھنٹے تو یہ ہو گئے سیدھے، اور وہ 5 گھنٹے بھی فل پابندی والے، مکمل پابندی والے، یعنی جس میں اگر 1 منٹ اوپر ہو جائے تو پھر مقتدی گھڑی دیکھتے ہیں،
1 منٹ اوپر ہو گیا۔ جناب آپ 1 منٹ ضرور چیک کیجئے، ہم آپ کی اس بات پہ ناراض نہیں ہوتے، لیکن یہ بتائیے کہ امام کو آپ نے پابند کیا ہے۔ جب کسی کو پابند کرتے ہیں نا، یہ قانون ہے کہ جس کو آپ نے کسی کام کے لیے پابند کر دیا، اب اس کی خدمت بھی کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ پابند آپ نے کیا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے پابند ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ کے لیے پابند ہے، اب اس کا خیال رکھنا، اس کی خدمت کرنا۔ تو جناب ٹائم آپ ضرور دیکھیے، لیکن اس ٹائم کو دیکھنے کے ساتھ اپنی طرف بھی ایک مرتبہ دیکھ لیا کریں کہ میں ٹائم تو دیکھ رہا ہوں، خدمت کیا کرتا ہوں۔ اور اگر نہیں کرتے تو ٹائم بے شک دیکھتے رہیں، لیکن خدمت کو شروع کر دیں، خدمت شروع کر دیں۔ امام کی عزت، امام کا احترام۔ وہ کل ایک بندہ جو ہے نا، اس نے حساب لگایا ہوا تھا کہ یہ سادہ سادہ خرچہ جو اس نے بنایا ہوا تھا نا، ٹھیک ہے نا جی، جس میں ایک گھر بالکل سادہ چلتا ہے، اس کے اخراجات 40,000 سے زیادہ تھے، سادہ گھر کے۔ اس نے پورا حساب بنایا ہوا تھا، 40,000 روپے ایک گھر کا بالکل سادہ خرچ ہے، اضافی اخراجات اس میں شامل نہیں ہیں، جو گھر کی ضروریات ہے، ماہانہ 40,000۔ تو کیا ہم اپنے امام کو کم از کم اتنا خرچ دیتے ہیں کہ جس سے وہ اس کا گھر چل سکے؟ ٹائم دیکھنے میں ہم بہت تیز ہیں، خوب دیکھتے ہیں، اور ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے۔ ٹائم کی پابندی عظیم قوموں کا شیوا ہے۔ امام کو بھی وقت کا پابند ہونا چاہیے، مقتدی کو بھی وقت کا پابند ہونا چاہیے، ہر شخص کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوازمات ہیں ان کا خیال کون رکھے گا؟ خیر، درمیان میں یہ جملہ معترضہ آ گیا تھا، میں تو اسلام کی بات کر رہا تھا، چونکہ اسلام اس وقت اسلام امام کے ہاتھوں سے پورا ہو رہا ہے، اس لیے تذکرہ آ گیا۔ اس وقت اسلام امام کے ہاتھوں سے پورا ہے۔ یہ جو مرشد ہے اس کا اپنا مقام ہے، میں اس کے یعنی شان سے، اس کی عظمت سے انکار نہیں کرتا۔ ماں باپ کا اپنا مقام ہے، 100% اعتراف ہے، 100% اعتراف ہے، اپنا مقام ہے، لیکن یہ جو آپ نے امام کو کیا مقام دیا ہوا ہے، جس کو آپ نے یہ اتنا بڑا ادارہ دیا ہوا ہے، اور تقریباً ہر کالونی میں، مسلمانوں کی ہر کالونی میں ایک مسجد ہوتی ہے۔ وہ مسجد کیا مقصد ہوتا ہے کہ یہ مسجد بتا رہی ہے کہ اس کے آس پاس مسلمان رہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں، خدا کو ماننے والے رہتے ہیں، نبی کو ماننے والے رہتے ہیں، یہاں نمازی رہتے ہیں، وہ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت دنیا میں اسلام کا سب سے بڑا نشان تو ہے ہی مسجد۔ جس علاقے میں مسجد ہے وہاں مسلمان ہیں، یہ سب سے بڑی نشانی ہے دنیا بھر میں۔ تو مسجد کون چلا رہا ہے پھر؟ اصل تو وہ شخص ہے نا جو مسجد کو چلا رہا ہے، مسجد کا نظام چلا رہا ہے، مسجد میں امامت کروا رہا ہے۔ اور جناب آپ نے تو یہ تو نمائندہ اسلام ہے۔ اچھا ٹوٹا پھوٹا صحیح، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو ٹاپ کلاس بھائی بہت بڑا عالم، مفتی، مجتہد، بڑے مقام والا، بھائی وہ حافظ قرآن ہے، بھائی وہ دن میں 5 وقت کے لیے اس نے مسائل یاد کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو صحیح طور پر وضو کر کے نماز پڑھوا دیتا ہے۔ دین تو نماز کا نام ہے نا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور اس ستون کو سنبھالنے والا مرکزی کردار امام ہے۔ پیروں کے فضائل لگے رہیں گے جناب، ماں باپ کے فضائل خوب بیان کریں گے، اساتذہ کے فضائل خوب بیان کریں گے، امام کی جب بات آئے گی تو شیطان نے وسوسے ڈال دیے ہیں اس امام کے بارے میں جس کی قیادت میں ہم خدا سے روز 5 ٹائم ملاقات کرتے ہیں، جس کی قیادت میں خدا کو سجدہ کرتے ہیں، جس کی قیادت میں ہم خدا کو رکوع کرتے ہیں، جس کی قیادت میں ہم التحیات پڑھتے ہیں، جس کی قیادت میں ہم سلام پھیرتے ہیں۔ تو شیطان نہ 2-4 بندوں کو ریڈی کر دیتا ہے، ہوتے ہیں
دو چار بندوں کو ریڈی کر دیتا ہے اور وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر یاد رکھیے، امام کو اگر آپ نے ٹھہرایا ہے تو پھر امام کو سپورٹ کرنا آپ کا فرض ہے، امام کے ساتھ محبت کرنا آپ کا فرض ہے۔ آپ نے امام کو یہاں ٹھہرایا ہے، اس کو بے عزت کرنے کے لیے ٹھہرایا ہے۔ امام کا معنی ہے پیشوا، امام کا معنی ہے رہنما، امام کا معنی ہے آگے ٹھہرنے والا، اور مقتدی کا معنی ہے پیچھے ٹھہرنے والا۔ امام کا معنی آگے ٹھہرنے والا، مقتدی کا معنی پیچھے ٹھہرنے والا۔ تو جس کے پیچھے ٹھہرے ہیں تو اس کے پیچھے ٹھہرے، اس کے پیچھے ٹھہرے ہیں مگر اس کے پیچھے نہیں ٹھہرے ہیں۔ یہ اللہ نے امام عطا فرمائے ہمیں دنیا میں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ امام پوری دنیا میں جتنے امام ہیں، جتنی مسجدیں ہیں اور ان میں جتنے امام ہیں اور وہ جو نماز پڑھاتے ہیں، یہ تو اسلام کی بڑی پہچان ہی مسجد ہے۔ رمضان شریف تو مہینے بعد آتا ہے، رمضان شریف مہینے بعد آتا ہے، مسجد تو روز کھلتی ہے، 5 وقت کھلتی ہے۔ کون ہے مسجد کا کھولنے والا؟ سب سے اول امام امام الانبیاء ہیں، سب سے اول امام امام الانبیاء ہیں، اور اس کے بعد جتنے امام ہیں وہ انہی کے نقش قدم پر تو ہیں، انہی کا صدقہ تو ہیں، انہی کا تو فعل تو ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا۔ 4 بڑی نشانی ہے نا، شاید میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، دین کی اس دنیا کے اندر 4 بڑی نشانیاں، ان میں سے ایک کعبہ شریف ہے، ایک کعبہ شریف ہے، یہ اس دنیا میں ہمارا مرکز ہے۔ کعبہ شریف کا بڑا مقام ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ کعبہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، کعبہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، کعبہ ہماری روح کی بھی روح ہے، کعبہ ہماری جان کی بھی جان ہے۔ کعبے کا کیا مقام ہے؟ تو کعبے کا تحفظ، اس حرم کا، اس کی طرف روزانہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، منہ طرف قبلہ شریف کے، ہر بندہ، ہر نمازی منہ طرف قبلہ۔ مسلمان تو ہیں ہی اصل نمازی، یہ بے نمازی کو تو بس ویسے ہی مسلمان کہہ دیتے ہیں، بے نمازی کو تو ویسے ہی مسلمان کہہ دیتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، میں جس نے نماز چھوڑ دی نا ایک بھی، وہ کفر کے قریب جا پہنچا، وہ تو کفر کی سرحد پہ ٹھہر جاتا ہے جا کے۔ بے نمازی وہ ادھر جا کے ٹھہرا ہوا ہے کفر کی سرحد پہ، تو سلوٹ تو ہے ہی نمازیوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ نمازی کی کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ تو اصل تو ہے ہی نمازی، اصل تو ہے ہی امام، مسلمان تو ہیں یہی، اسلام کے نمائندے یہ ہیں۔ نمازیوں مبارک ہو، تم نماز پڑھ کر اسلام کو زندہ کرتے ہو، نمازیوں تمہیں مبارک ہو، تم نماز پڑھ کر دنیا میں اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھا کے سر بلند کرتے ہو۔ جو بھی نماز پڑھنے آیا ہے نظر نہیں آ رہا مگر جھنڈا اسلام کا اس کے پاس ہے۔ نمازیوں کو مبارک ہو۔ کعبہ شریف سبحان اللہ، یہ ہمارا مرکز ہے، حج وہاں ہوتا ہے، عمرے وہاں ہوتے ہیں، ہر وقت طواف ہو رہے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا، ہم نے کعبے کو ہم نے اپنی جبینوں سے بسا رکھا ہے۔ روزانہ سارے دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، پوری دنیا میں جدھر بھی ٹھہرے ہیں منہ کعبے کی طرف۔ دوسرا ہمارے پاس نشان سبحان اللہ روضہ مصطفیٰ ہے۔
مدینہ منورہ میں میرے مصطفیٰ کا روضہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، وہ ہمارے آخری پیغمبر اور اللہ کے محبوب اور اسلام جن کے ہاتھوں سے ہمیں ملا۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں کہتے ہیں نا جی آئیے لوگوں سے کچھ لیتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو اسلام کس نے دیا، آپ کہیں گے تو ہمیں اسلام حضور نے دیا۔ اللہ نے پورے کا پورا اسلام حضور کے ہاتھوں سے دیا ہے، اور ایسا مقام دیا ہے جیسے عارف بھائی ہیں اور مجھے کسی نے کہہ دیا کہ ہم صاحب وہ میں نے عارف سے، میں نے کہا جی وہ ان سے کہہ دیا تو میرا ہو گیا۔ اچھا انہوں نے کہا جی عارف صاحب نے بات کی تھی، انہوں نے بات کی تو میری بات وہی تو ہے، ان کی بات میری بات کوئی اور تو ہے ہی نہیں، یہ ہماری ایک ہی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر دی اس نے میری ہی تو کی ہے۔ میں ہمارا اس کا کوئی ہمارا اور ہمارے محبوب کی کوئی دوری ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا ہمارے محبوب کی بات ایک ہی ہے، وہ بس محبوب کی اطاعت کر لی ہماری ہو گئی۔ کیا بات ہے! تو وہ روضہ مصطفیٰ جس میں آج بھی حضور جلوہ گر ہیں اور پوری شان کے ساتھ موجود ہیں، اور زمین و آسمان اور پوری کائنات حتیٰ کہ کعبے کا بھی کعبہ سونے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو ہمارے پاس روضہ مصطفیٰ ہے، دنیا کے پاس ہے یہ تحفہ ہے، کعبے کا تحفہ ہے دنیا کے پاس، یہ صرف ہمارے پاس ہے۔ روضہ مصطفیٰ جیسا تحفہ دیکھیں، مجھے آپ بتائیں ایک منٹ، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، مجھے کسی ایک نبی کے روضہ اس شان والا دکھائیں آپ اس وقت جو روئے زمین پہ موجود ہو، ہے؟ نہیں، کسی بھی قوم کے پاس ہو، اپنی نہیں کہہ رہے، یہ جتنے بھی باقی مذاہب والے ہیں ہر مذہب کے دیکھ لیں، ان کی اپنی عبادت گاہیں ہیں، لیکن کیا، اور ان کے جو سچے نبیوں کی بات کر رہا ہوں میں، جھوٹ تو ویسے جھوٹ ہوتا ہے نا، میں تو سچے نبیوں کی بات کر رہا ہوں۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ کیا بات ہے! آپ کے پاس اسلام ہے، آپ کے پاس حضور ہیں، آپ کے پاس مدینہ ہے، آپ کے پاس گنبد خضرا ہے، اور 14 صدیوں سے کعبہ بھی آباد ہے، اور 14 صدیوں سے مدینہ بھی آباد ہے۔ لاکھوں لوگ وہاں جا رہے ہیں، آئے روز وہاں سے بندے فون کر دیتے ہیں، ان صاحب وہ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، کل بھی ایسا ہوا، ان صاحب میں ابھی روضہ پاک پہ بیٹھا ہوں تو یکدم آپ کا خیال آ گیا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ جب مدینے میں کسی کا خیال آ جائے تو اس کے لیے دعا بھی ضروری ہو جاتی ہے، اس کے سلام پہنچانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا خیال آ گیا تو میں نے سلام کیا ہے، حالانکہ میرا ان کے ساتھ خاص تعلق نہیں ہے، صرف فون نمبر ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ہوتا ہے نا جیسے خاص رابطے والے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کا خیال آ گیا، ایسے اور ایسے اکثر آتے رہتے ہیں، شکر الحمدللہ، ایسے اکثر آتے رہتے ہیں۔ ان صاحب مدینے میں آپ کا خیال آیا ہے تو آپ کے لیے دعا ہے۔ تو کیا بات ہے ہمارے مدینے کی، اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا نا، آج کل بڑا سستا ہوا پڑا ہے، جلدی جلدی چلے جائیں، سچ بات ہے، 1,30,000 40,000 50,000 میں جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ضرورت سے پکڑ کے ہو آئیں، حاضری لگوائیں، جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ جو نہیں گئے نا ان کے لیے گزارش ہے کہ آپ ذرا تیاری فرمائیں۔ ویسے وہاں جانا، دیکھیں آپ کے جانے سے آپ سوچیں گے اپنی ذات کی حد تک، ہم سوچتے ہیں کائنات، پوری دنیا۔ بھائی جب آپ وہاں جاؤ گے تو آپ وہاں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ وہاں مکہ اور مدینہ کو آباد کرنے جا رہے ہیں۔ جو وہاں جاتا ہے، جتنے دن وہاں رہتا ہے، اس کے وہ مکہ کی آبادی میں، مدینہ کی آبادی میں اپنا حصہ شامل کر کے آتا ہے نا۔ وہاں جتنی آباد ہے، مدینہ آباد ہے نا، مکہ آباد ہے، بندوں سے آباد ہے نا، تو وہ آپ جائیں گے تو آپ کی وجہ سے بھی وہ آبادی بنے گی۔
مکے کی رونق مکے کی رونق تو حضور کی امت سے ہے نا، مدینے کی رونق حضور کی امت سے ہے، تو آپ جائیں اس رونق میں، آپ کو تو ملے گا ہی، بہت کچھ ملے گا، لیکن یہ دین کا کام ہے، یہ دین کی سربلندی کا کام ہے، یہ دین کی عزت کا کام ہے، اس میں اپنا حصہ شامل کیجئے، اور آپ کو تو بہت دے گا اللہ۔ سخیوں کے پاس جاؤ، خالی کون لوٹتا ہے؟ بخیل تو ٹھیک ہے، اس کے پاس جانے سے نقصان ہوتا ہے، وہ تو رب العالمین کے پاس جائے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے، پیسے ضائع نہیں ہوتے آپ کے، آپ اصل وہم سارا یہی کھا گیا آپ کو، اتنے سارے پیسے لگ جائیں گے، بس یہ وہم کھا گیا، اتنے سارے پیسے لگ جائیں گے، بھائی 1.5 لاکھ لگاؤ گے، 2 لاکھ لگاؤ گے، اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو جو دے کے بھیجے گا، وہ جو آگے آپ کو ساری زندگی ملتا رہے گا۔ آپ رحمت للعالمین کے پاس جاؤ گے حضور اور کسی کو خالی لوٹائیں۔ آپ کو یاد نہیں میں پہلے پرچی اٹھا کے تقریر کرتا تھا، یاد ہے؟ یہ ہاتھ میں پرچی ہوتی تھی، اٹھا کے تقریر کرتا تھا۔ اب میں مدینے گیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ یہ پرچیاں اٹھا کے کوئی حافظہ عطا فرمائے، اور اس کے بعد پھر کھل گیا سارا کچھ۔ کہاں گئی پرچیاں، کہاں گئی پرچیاں؟ ورنہ پہلے وہ پوائنٹس بنا کے نا اس میں سے گفتگو کرتا تھا۔ بس یہ تو سرکار کے کرم ہوتے ہیں۔ جیسے ہی میں مدینہ پاک سے اب ہو کے آیا تھا پچھلے سال، تو واپسی پر جیسے ہی کالج میں آیا، کہنے اون صاحب آپ کو ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ 19 سکیل کے لیے ترقی کر گئے ہیں۔ پہلی خبر یہی ملی مدینہ پاک واپسی۔ آپ کو کس نے کہا کہ وہاں سے اب جائیں گے تو پیسے خرچ ہو جائیں گے؟ کس نے آپ کو یہ وہم دے دیا؟ تو بھائیو تیاری کرو، جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ کو میری گزارش مان لو، تیاری کرو، پھر 4 پیسے جمع کر لو، کچھ تھوڑے سے ادھر ادھر کر کے کچھ جمع کر کے نا چکر ایک لگائیں۔ ہے کوئی پروگرام؟ ہاں پروگرام بنائیں، جلدی سے بنائیں، دیر نہیں کرنی۔ آج کل موقع بڑا موقع بنا ہوا ہے، جلدی سے چلے جائیں۔ بس ایک مرتبہ جانا آپ کا کام ہے، بس پھر میرا کام ختم، پھر خود ہی جاتے رہیں گے۔ کیوں جی قبلہ قاری صاحب، دل نہیں کرتا جانے کا؟ انشاءاللہ تعالی۔ پیارے دوستو، دوسرا ہمارے پاس روزہ ہے۔ تیسری ہمارے پاس جو پاور ہے دین کی، وہ نماز ہے۔ پہچان ہے ہماری، بڑی پہچانیں 4 ہیں، کعبہ، روزہ، اور تیسری پہچان نماز ہے، وہ آپ ہیں اور ہم جیسے باقی نمازی ہیں، یا آپ جیسے، میں تو اب ایسے کسی صف میں قطار میں نہیں ہوں نا، تو آپ جیسے نمازی ہیں۔ آپ مسجد میں آ کر آپ کو کیا پتا ہے، آپ نے پورے دین کا ستون اس کو قائم کر دیا ہے۔ آپ مسجد میں آ کر جو آپ گھر سے نکلے، تیاری کی، اپنا فرض تو آپ کا ادا ہوا سو ہوا ہے، اجر تو ملے گا ہی سو ملے گا۔ وہ اجر اللہ تعالیٰ دیتا چھپا کے ہے، ظاہر میں دیتے تو پھر سارے پڑھنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ اجر چھپا کے دیتا ہے، ورنہ تو سارے پڑھنے آ جائیں گے، تو بہت سارے پیسے ملتے ہیں۔ آپ اعلان کر دیں قبلہ حاجی صاحب، آپ اعلان کر دیجیے کل جی ہر نماز میں 1000 روپیہ ملے گا، بس پھر آپ دیکھیں، پھر تو چھتیں بھی بھری پڑی ہوں گی اور سارا کچھ، وہ ظاہر انعام ظاہر ہو گیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ انعام ظاہر نہیں کرتا، ظاہر کر دے تو ہر کوئی آئے گا، اللہ تعالیٰ چھپا کے دیتا ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور آپ کو مل جاتا ہے، اور خود آپ کو بھی نہیں پتہ چلتا، آپ کو مل چکا ہوتا ہے، آپ کو بہت بڑا انعام مل چکا ہوتا ہے اور آپ کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ سچی کہہ رہا ہوں، جھوٹے پہ لعنت بے شمار، سچ کہہ رہا ہوں، بہت انعام دے کے بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے، آپ اس کو سجدہ کرے غالب بھیج دے گا۔ عقیدہ یہ کیا نظریہ ہے، یہ کیا سوچ ہے، یہ کیا سوچ ہے؟ وہ آپ اس کو سجدہ کریں گے، وہ جو کائنات کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، ہیں جی، ساری کائنات کو روٹی کھلاتا ہے، تو اپنے نمازی کو خالی بھیج دے گا۔ مبارک ہو، آپ پہچان ہیں اسلام کی، آپ شناخت ہیں اسلام کی، آپ کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، آپ اسلام زندہ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے میں ہر نمازی کے بہت احترام کرتا ہوں،
بے حد عزت کرتا ہوں ہر نمازی کی، خاص طور پر اماموں کی، پھر مؤذنوں کی، پھر مسجدیں کی انتظامیہ کی۔ کوئی بھی کہتا نہیں میں مسجد کے میں خدمت کرتا ہوں، میں کہتا تو وزیر اعظم ہے، اللہ کے گھر کو سنبھال رکھا ہے۔ وہ وزیر اعظم نے تو دنیا ملک سنبھالا ہوا ہوتا ہے نا، اللہ کے گھر کو اس لیے سنبھالا تو وہ بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے؟ یہ مبارک ہو، مبارک ہو۔ احترام کیا کریں، ہر نمازی کا احترام کیا کریں، اس کو عزت کے ساتھ پیش آیا کریں۔ پھول ایک دفعہ ہمارے نوجوان آیا تو میں کھڑا ہو گیا، آپ اتنی بڑی عالم ہے میرے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا میں تو عام سا بندہ ہوں، لیکن آپ کے لیے اس لیے اٹھ کے کھڑا ہوا ہوں کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو، تو حوصلہ افزائی بھی کیا کریں نا نمازیوں کی۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، آپ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بلکہ کئی حوصلہ شکنی کرنا شروع کر، بڑا آیا ہے نمازی، یہ بھائی یہ کیا جملہ ہے بھائی؟ اور چوتھا ہمارے پاس جو چیز موجود ہے اس کا نام قرآن ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی پہچان ہے اسلام کی، بہت بڑی پہچان ہے بھائی، قرآن کو بھی سینے سے لگائیں۔ بے شمار لوگ آج بھی صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بے شمار لوگ، اور ان کے گھر پہ رحمتیں برستی ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن کو پتہ نہیں کتنے کتنے سال ہو گئے ہیں اٹھایا نہیں ہے۔ یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی بھی، یہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ آپ سب حضرات نے قرآن بھی سینے سے لگائیں، باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر صورتیں یاد کریں قرآن کی، کچھ صورتیں یاد کریں، سورہ الرحمن یاد کریں، سورہ یاسین یاد کریں، ٹھیک ہے، سورہ ملک یاد کریں۔ جو رات کو سورہ ملک روزانہ پڑھ کے سوئے، قیامت کے دن چپ کر کے اللہ کہے کہ چل تیرا کوئی حساب کتاب نہیں، تو جانا جنت میں، تو جا بھائی جنت میں۔ تو روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتا تھا، چل، اور صرف سورہ ملک پڑھنے سے وہاں جنت نہیں ملے گی، پورے رات کی یوں سمجھے رات کا بیمہ ہو جاتا ہے، 24 گھنٹوں کا بیمہ ہو جاتا ہے۔ اٹھ کے صبح اٹھ کے سورہ یاسین پڑھا کریں، ہیں حضور نے جو سورہ یاسین صبح پڑھ لے شام تک مزے کرے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ رات کو آپ سورہ ملک پڑھ لیجئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کیسے الرحمن یاد کر لیں، دوپہر میں الرحمن پڑھ لیا کریں۔ اور آخری بات، وہ ایک صاحب تھے، وہ درود تاج پڑھتے تھے، کسی نے وسوسہ ڈال دیا، تھے وہ ایک جاب کرتے تھے، تو وسوسہ ڈال دیا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے درود تاج پڑھنے کا، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہتے میں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ پہلے کہتے تھے میں جاتا تھا افسر کے ساتھ بھی الجھ پڑتا تھا، مزاج تھا، افسر کے ساتھ بھی الجھ پڑتا تھا۔ کہتے وہ جب سے میں نے چھوڑا، ایک دن افسر نے بلایا تو میں جا کے الجھ پڑا، اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا، کہتے آپ ذرا جائیے 2 گھنٹے بعد آئیے گا۔ وہ چلے کہ 2 گھنٹے کے بعد آئے تو اس نے مجھے ٹرانسفر کا لیٹر پکڑا دیا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ کہ پھر مجھے پتہ چلا کہ میں جو درود تاج پڑھتا تھا اتنا زیادہ الجھتا تھا، کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا تھا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ سورہ ملک پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا؟ کس نے بتایا آپ کو سورہ یاسین پڑھنے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا؟ وہ نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ ہزاروں بلائیں، لاکھوں آفتیں سورہ ملک روک کے کھڑی ہو جاتی ہے، سورہ یاسین روک کے ہزاروں کام آپ جاتے ہیں، آپ کے کام ہو جاتے ہیں، لمحہ بھر میں چٹکی میں کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فکر نہ کریں، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ ابھی وہ اسرائیلی جو ہیں وہ جادوگر بلائے بیٹھے ہیں، وہ تو کہ انہیں 500 جادوگر اکٹھے کر رکھے ہیں، وہ جادوگر آؤ، جادو کرو ہمیں بچاؤ۔ بھائی تمہارا جادو اب تمہیں نہیں بچا سکتی، یہ جادو شروع ہی ان لوگوں نے کیا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں، یہ جادو کی جڑ ہیں یہ لوگ۔ اب وہ انہوں نے بلا رکھے، وہ بیٹھے پی پی پاں پاں کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ انہوں نے بلا رکھا ہے، اتنی بڑی پوری دنیا کو انہوں نے مٹھی میں بند کر رکھا ہے۔ دیکھیں ہمارے مسلمانوں نے کیسے لا الہ الا اللہ کی پاور دکھائی ہے، محمد الرسول اللہ کی پاور دکھائی ہے۔ وہ جتنے وہاں شہید ہوئے پڑے وہ سیدھے جنت میں گئے ہیں، اور مری باقی دنیا ہے وہ زندہ ہیں، وہ مردے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ مسلمانوں مبارک ہو، حق تمہارے پاس ہے، سچ تمہارے پاس ہے۔ زندہ باد کا نعرہ سنائے نا، اسلام، اسلام، مسلمان، قرآن، مکہ، مدینہ، نماز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔